لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. بس اب یہ ہے کہ اللہ کو سب مانتا ہوں. اللہ کو تو مانتے ہی ہو، کوئی مہادیو کہہ دیتا ہے، کوئی پرماتما کہہ دیتا ہے، کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے، اللہ کو سب مانتے ہیں. یہ سارا فرق اور تفاوت جو ہے یہ شریعتوں کا ہے، اور شریعتوں کا سارا دار و مدار نبوتوں پر ہے. تو نبوت کو نفی کر دو تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ فتنہ اس وقت بھی اٹھا تھا، یہ فتنہ پھر پچھلی صدی کے اندر بڑے زور شور کے ساتھ راجا رام موہن رائے اس نے اٹھایا، اور اس کے چیلے کی حیثیت سے مہاتما گاندھی نے اٹھایا. یہ فتنہ جو ہے اس آیت کے حوالے سے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اس کی ایک حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے. قرآن کے ذریعے سے آپ کی نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے. آپ واقعتاً آبجیکٹیولی قرآن پر غور کریں، سوچیں، اور اس سے ہدایت طلب کریں، اس سے ہدایت مانگیں، اس سے اپنا امام بنائیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اسی طرح کفر کیا یقیناً انہوں نے بھی جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے. تثلیث، یہ تین اقانیم ان کے ہاں کہلاتے ہیں کہ تین شخصیتیں ہیں جو علیحدہ علیحدہ بھی ان کا ایک وجود ہے، تشخص ہے. اللہ اور عیسیٰ بیٹا، اور تیسری شخصیت ان کے ہاں پہلے مریم تھی. گاڈ فادر، گاڈ مدر، گاڈ سن. گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، گاڈ ایز سن. یہ تثلیث ہو گئی. بعد میں حضرت مریم کو ان میں سے خارج کر کے روح القدس کو شامل کیا گیا. اب ان کے ہاں قانون میں ثلاثہ کیا ہے؟ اللہ اور عیسیٰ اور روح القدس. یہ ان کے اقانیم کہلاتے ہیں. عقیدہ کیا ہے؟ یہ تینوں کی علیحدہ علیحدہ شخصیت بھی ہے اور تینوں مل کر ایک بھی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں ایک میں تین، تین میں ایک. یہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے یہاں فیصلہ فرما دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد. حالانکہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک الہ واحد کے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے ان چیزوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو لوگ اس کفر پر اڑ گئے ان پر بہت زبردست عذاب آئے گا. انہیں لازماً آ کر چھو لے گا اور اپنی لپیٹ میں لے لے گا بہت سخت عذاب، دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا یہ اب بھی اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے؟ اب یوں سمجھیے کہ حضور کو یہ دعوت دیتے ہوئے مدینہ منورہ میں اب تقریباً 7-8 سال برس ہو گئے، کم سے کم 6-7 برس تو ہو گئے. یہ سورہ مائدہ جو ہے یہ تو نازل ہو رہی ہے مدینہ ایک دور کے وسط میں، اور سورہ بقرہ سے لے کے یہ دعوت چلی آ رہی. تو کیا ابھی تک یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ابھی تک یہ توبہ نہیں کریں گے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی جناب میں اور اسے استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، اس کا دامن اب بھی کھلا ہے، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم جو ہے، مسیح ابن مریم، وہ سوائے ایک رسول کے کچھ نہیں. الوہیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے. رسول اور بھی بہت سے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے، کوئی انوکھے رسول بھی نہیں ہے. حضرت نوح رسول تھے، حضرت ہود رسول تھے، حضرت صالح رسول تھے، یہ رسول تھے، حضرت شعیب رسول تھے، یہ رسول تھے سب کے سب. لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں، نئی نویلی بات نہیں ہے، یہ تو ایک سلسلہ اللہ کا چلا آ رہا ہے. پہلے نبی حضرت آدم اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، درمیان میں حضرت شیس، یہ بھی ایک نبی کی حیثیت سے تھے. لیکن یہ ہے کہ پہلا رسول جو ہے وہ حضرت نوح ہے علیہ السلام. تو فرمایا بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے. وامہ صدیقہ. اب ایسا محسوس ہوتا ہے قرآن مجید کے نزول کے وقت تثلیث نمبر 1 ان کے ہاں زیادہ رائج تھی، یعنی ماں کو شامل کرنا، مریم کو شامل کرنا. گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، گاڈ ایز سن، اور یہ زیادہ معقول بات بنتی ہے. حضرت جبرائیل کو اس میں شامل کرنا جو ہے، وہ جب آپ کو اس کو وہی کنبہ ہی بنانا ہے اللہ کا،
تو ظاہر بات ہے کہ فادر ہے تو مدر بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، تین سے مل کر بنے گا۔ یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے تو خاص طور پر اس سے اشارہ ادھر مل رہا ہے کہ جس وقت تک قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تک ان کے ہاں تثلیث جو ہے وہ نمبر 1 تثلیث چل رہی تھی زیادہ، یعنی خدا اور مریم اور عیسیٰ۔ امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ کا معاملہ تو یہ کہ وہ رسول تھے اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے، اور ان کی والدہ جو صدیقہ تھی۔ یہ صدیقہ جو ہے یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے اندر نمبر 2 درجہ ہے۔ سب سے اوپر انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین۔ یہ سورہ نساء کے اندر یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گئے انہیں معیت حاصل ہوگی آخرت میں، جنت میں، انبیاء کرام کی اور صدیقین کی اور شہداء کی اور صالحین۔ تو یہ 4 کیٹیگریز ہیں، یہ 4 رتبے ہیں۔ بلند ترین رتبہ نبی، نبیوں میں سے پھر جو رسول بن گئے وہ بھی ذرا ایک اور بلند رتبہ ہو گیا، لیکن بہرحال ان کی بیسک جو ہے وہ در حقیقت وہ نبوت ہی ہوتی ہے۔ نبی ہی رسول ہو سکتا ہے، بغیر نبوت کے تو رسالت نہیں ملتی۔ نبی سے رسول بنے گا، وہ نبی ہوگا تو رسول بنے گا، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ تو بلند ترین رتبہ جو ہے غیر انبیاء کے لیے وہ صدیقین، جیسے صدیق اکبر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حضرت مریم بھی، یہ بھی صدیقت۔ نبوت اور رسالت جو ہے کسی خاتون کو، کسی عورت کو آج تک نہیں ملی۔ صدیقیت ہی بلند ترین مقام۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبوت اور رسالت ایک بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا بوجھ ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، خود حضور سے کہا گیا بڑا بھاری بوجھ آنے والا ہے۔ پہلی وحی آئی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیفیت حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ بخار کی کیفیت تھی، آپ کو ایک آپ لاشا طاری تھا، جیسے کہ لرزہ ہوتا ہے بخار کا، یہ ساری کیفیت تھی۔ اب اس کی ذمہ داریاں جو تھی، جو پھر آپ کو جنگیں لڑنی پڑی ہیں، جو مخالفتیں، تو نبوت کا بوجھ جو ہے یہ ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے صنف نازک کے لیے نہیں رکھی۔ ان کے ہاں بلند ترین مقام صدیق۔ تو فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب یہاں یہ لفظ کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات وہ ہیں جن میں زندگی ہے، ویسے تو آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ حیات اس معنی میں ان میں نہیں ہے، لیکن جن میں زندگی ہے، جو زمین کے جو جتنے بھی جاندار ہیں، انسان ہیں، ان کے لیے طعام جو ہے ان کا لازم آپ کو ملے گا کہ یہ ان کی ایک کمزوری کہہ لیجئے، ان کی ضرورت کہہ لیجئے، انہیں طعام کی ضرورت ہے۔ وہی طعام جو ہے وہ مریم بھی لیتی تھی، حضرت عیسیٰ بھی لیتے تھے، تو گویا کہ دونوں مخلوق تھے۔ جیسے بقیہ تمام جاندار مخلوقات جو ہیں انہیں کھانے کی ضرورت ہے، اب وہ کھانا اعلیٰ ہو، عمدہ ہو یا سادہ ہو، لیکن کھانا تو بہرحال وہ آپ بہت کم کھائیں، زیادہ کھائیں، کچھ روزے کر لیں، کچھ چلے کاٹ لیں، لیکن یہ کہ بہرحال بالکلیہ مفر جو ہے وہ کھانے سے وہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں اسی کو دلیل کے طور پر لائے، کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ دیکھیے اے نبی کیسے ہم ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ کیسے وہ جو ہے ورغلائے جا رہے ہیں، یؤفکون، وہاں سے اچک لیے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی ان سے کہیے کیا تم پرستش کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی جو تمہارے بارے میں اختیار نہیں رکھتے، نہ کسی ضرر کا نہ کسی نفع کا۔ کسی ہستی کو انسان کے بارے میں کسی ضرر یا نفع کا اختیار نہیں ہے۔ جو بھی آئے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، جو خیر آئے گا تو اللہ کے لیے آئے گا، اور اگر کوئی تکلیف آئے گی تو اللہ کے لیے آئے گی۔ کوئی اور طاقت نہیں ہے دنیا میں کہ جو انسان کو کوئی ضرر پہنچا سکے یا کوئی نفع پہنچا سکے۔ اور یہ جو ہستیاں انہوں نے جن کو معبود بنا لیا ہے، جن کو پکار رہے ہیں، جن کی دہائیاں دے رہے ہیں، جن کے استغاثے کر رہے ہیں، ان سب کے بارے میں بھی جان لیجئے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم بندگی اور پرستش کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کی جو کوئی اختیار نہیں رکھتے تمہارے بارے میں، نہ کسی برائی کا، نہ کسی ضرر کا، اور نہ کسی نفع کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب جو
الفاظ آ رہے ہیں، یہ بہت توجہ کے قابل ہیں، اور ہم میں سے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے نبی ان سے کہیے اہل کتاب، اور یہاں پر در حقیقت اہل کتاب سے مراد یہاں پر اہل کتاب کا یہ دوسرا حصہ جس کے بارے میں ابھی گفتگو ہوئی ہے، یعنی نصارہ، عیسائی، کہہ دیجئے اے نبی اے اہل کتاب مت غلو کرو اپنے دین، یہ غلو ہوتا ہے اصل میں، محبت کا غلو، حضرت عیسیٰ کی تعظیم کا غلو۔ اور ہمارے ہاں کیا غلو ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں جو نعتیں ہوتی ہیں، جو پڑھی جاتی ہیں، حضور کے ساتھ جو غلو ہوتا ہے، اللہ سے اوپر کر دیا جاتا ہے، رسولوں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، یہ جو ہے مولانا حالی نے جو مسدس میں کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ساری راہیں کھلی ہوئی ہیں، جو چاہیں کریں، اماموں کا رتبہ جو ہے نبی کے برابر کر دیں اور رسولوں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، یہ ان کو کرنے کا اختیار ہے، کر رہے ہیں، سب کچھ گمراہیاں ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ غلو کی وجہ سے، محبت میں غلو، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو پل صراط ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اسی طرح دنیا میں بھی ایک طرف تعظیم بھی کرو، محبت بھی رکھو، لیکن دیکھنا اس تعظیم کے اندر کہیں غلو کرنا کر بیٹھ، کہیں خدا سے نہ ملا دینا۔ خدا خدا ہے، رسول رسول ہے، رسول عبد ہے، رسول مخلوق ہے، خدا خالق ہے اور معبود ہے۔ ان دونوں میں یہ جس طریقے سے کہ یہ ابن عربی کا بھی ایک شعر بیان ہوتا ہے کہ العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، عبد عبد ہی ہوتا ہے چاہے کتنا ہی اونچا ہو جائے، ساتویں آسمان پر پہنچ کر بھی، اور آپ کو معلوم ہے سدرۃ المنتہا سے آگے گزر کر بھی حضور تو عبد ہی رہے، عبدیت کا تو کام تو ختم نہیں ہوا۔ اور اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے ہر شب کو آخری حصے میں، لیکن وہ تو رب ہی رہے گا چاہے نیچے آگے آئے۔ تو الرب رب وان تنزل، رب رب ہی ہے چاہے وہ نزول اختیار فرما دے، اور عبد عبد وان ترقى، اور عبد بندہ بندہ ہی ہے چاہے کتنا ہی اونچا ہو جائے۔ لہذا اس کے اندر بڑے ایک باریک فرق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہی جو ہے پاؤں پھسل جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہو پہاڑی کے اوپر کہ وہ ادھر بھی جو ہے وہ کھائی ہے، ادھر بھی کھائی ہے، اور بہت ہی پگڈنڈی بڑی باریک سی ہے، تو اندیشہ ہے کسی بھی وقت جو ہے آپ کا ذرا پاؤں پھسلا تو ادھر یا ادھر گر گئے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں عقیدت کا جو غلو ہوتا ہے ایک انتہا سے زیادہ، وہ ہے کہ جو بہت بڑی پھر گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور دیکھو مت پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی کہ جو پہلے گمراہ ہو چکے، تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ جو ہیں اسی طور سے گمراہ ہو۔ یہی تسلیس اسی قسم کی جو ہے مصر میں رائج تھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ عیسائیوں نے تسلیس مصر سے لی، اہل مصر سے لی۔ اس اعتبار سے وہ لوگ لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور بد پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی، ان لوگوں کی خواہشات کی جو پہلے بہت گمراہ ہو چکے تھے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس سیدھے راستے سے بھٹکنے سے بچنا ہے تو غلو سے بچو۔ اقرأ ورتل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو بنی ہے وہ حضور کی دعوت کی بنیاد پر بنی۔ ایک فرد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے دعوت دی ہے کہ ایک ایک کر کے لوگ جمع ہوئے ہیں، 10 سال میں بمشکل 100 افراد، 125 افراد آئے ہیں، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد حالات میں تبدیلی آئی ہے اور دروازہ کھل گیا، کھڑکی کھل گئی یثرب کی طرف، جو بعد میں مدینۃ النبی بن گیا۔ تو اس سے ہوتے ہوتے ایک امت جو ہے اس نے تشکیل پائی، اور یہ ابتدا ہی سے دعوت، تربیت اور تزکیہ کے مراحل سے گزر کر آئی۔ لہذا اس امت کا معاملہ اس سابقہ امت سے بہت مختلف تھا۔
ان کے ہاں اخلاق اور کردار کی وہ بلندی کا معاملہ ہو ہی نہیں سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور فرعونیوں سے بچایا، اور وہ بھی اتنے بڑے معجزے سے کہ حضرت موسیٰ کے ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا۔ لیکن یہ کہ پھر ان لوگوں نے ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا کہ جو بتوں کو پوجتے تھے، تو حضرت موسیٰ سے کہا ہمارے لیے بھی ایسے ہی بت بنا دو۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حال اس قوم کا جو اپنے نبی کے زمانے میں، ابھی اسی نبی کے جو ہے بہت بڑے بڑے معجزے وہ مصر میں دیکھ کر آئے تھے، 9 معجزے تو مصر میں دیکھ چکے تھے، 10واں سب سے بڑا معجزہ کہیے کہ سمندر کے پھٹنے سے ان کی نجات ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تورات دینے کے لیے کوہ طور پر، تو پیچھے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس قوم کا معاملہ جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے بہت مختلف ہے۔ یہ امت بنی تھی دعوت، تربیت، تزکیہ اس کے ذریعے سے، اور وہ امت ایک نسل کی بنیاد پر ایک قومی شکل میں موجود تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی بھیجے ہیں۔ تو کچھ لوگ نبی کی باتوں کو مانتے بھی تھے، کچھ نہیں بھی مانتے تھے، لیکن بحیثیت قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل تو وہ تھے، اس بنی اسرائیل کی قومیت جو ہے وہ تو ان سے ساقط نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا ان کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جنگ کا موقع آیا انہوں نے پورا جواب دے دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ 40 برس تک کی سزا مل گئی کہ اسے صحرائے طی میں بھٹکتے پھرو گے، فَإِنَّهُمْ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ 40 سنة۔ 40 سال کے بعد اسی دوران میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، لیکن 40 سال کے بعد پھر حضرت یوشع ابن نون رضی اللہ عنہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے صحابی تھے، اور یہ کہ غالب یہی ہے کہ نبی بھی تھے تو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی سرکردگی میں فلسطین فتح کیا، اس میں بھی 12 چھوٹی چھوٹی حکومتیں اور ریاستیں بن گئیں، آپس میں لڑتے بھی تھے، آس پاس کی جو کافر اور مشرک اقوام تھی ان سے تعلقات قائم کیے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کی، ان کے ساتھ روابط قائم کیے۔ لہذا ان کے ہاں اخلاقی اعتبار سے بھی زوال آیا، مذہبی اعتبار سے بھی زوال آیا، مشرکانہ اوہام بھی آئے، اور ہوتے ہوتے پھر اس انتہا کو پہنچے کہ ان مشرک اور کافر قوموں نے نکال باہر کیا، اور گویا کہ 300 برس بعد حضرت یوشع ابن نون کے اس کے بعد وہ ایک ٹرن آیا ہے ہسٹری کے اندر کہ وہ ان کے ایک نبی کے پاس یہ پہنچے ان کے بڑے بڑے سردار کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں تو جنگ کرنی پڑے گی، جب گھروں سے نکال دیا گیا ہے تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، وہ سپہ سالار۔ تو انہوں نے حضرت طالوت کو مقرر کیا، پھر وہ جنگ ہوئی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی، تقریباً یوں سمجھیے معجزے ہی کے ذریعے سے فتح ہو گئی کہ حضرت داؤد جو ہے اس وقت تک فوجی تھے ہی نہیں، اس جنگ میں شریک تھے ہی نہیں، وہ تو ایک چرواہے تھے، وہ اپنی بھیڑیں بکریاں لے جاتے تھے، چرواتے تھے، عمر بھی تھوڑی تھی، کم عمر کے لڑکے تھے۔ وہ عین وقت پر آئے ہیں جبکہ یہ دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک طرف جس کو گولیت کہا جاتا ہے جالوت، اور ایک طرف طالوت علیہ السلام، اور لشکر جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ تب وہ نکلا ہے جو جالوت جو تھا، گولیت، وہ بہت ہی قوی الجثہ، بہت جسیم، بہت قداور، وہ شخص نہایت بہادر تھا، اور غرق آہن وہ آیا، اس نے مقابلے کے لیے پکارا، آپ کوئی آتا ہے میرے مقابلے میں؟ اب یہاں لشکر پورا کا پورا کھڑا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حضرت طالوت بھی نہیں نکلے میدان میں، حالانکہ حضرت طالوت کے بارے میں جب اعتراض کیا تھا یہودیوں نے کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو کوئی دولت تو ہے ہی نہیں، جو اس وقت کے نبی تھے انہوں نے یہ کہا تھا اللہ نے انہیں جسمانی قوت بھی زیادہ دی ہے اور علم بھی دیا، فی العلم والجسم، لیکن یہ کہ حضرت طالوت بھی مقابلے میں نہیں آئے۔ اس وقت دیکھا ہے پہنچ گیا یہ حضرت داؤد جو ابھی میں نے بتایا، ابھی ایک نوجوان لڑکے جو کہ ان کے پاس تھا بھی کیا، ہتھیار بھی کیا تھا، گوپیا، اس گوپیے کے اندر وہ رکھ کر پتھر جو ہے وہ مارا کرتے تھے، اور جو بھی بھیڑیا آتا اگر ان کے بھیڑوں کے گلے پر حملہ آور ہوتا یا شیر آتا تو اسے مارتے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جو کافر ہیں مقابلے میں کھڑے ہیں اور ادھر سے کوئی نکل نہیں رہا، تو انہوں نے کہا اس نامختون کو میں ختم کروں گا۔ نامختون وہ جس کی ختنہ نہیں ہوئی، یہ گویا کہ ان کے نزدیک سب سے بڑی گالی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ختنہ ہے، تو ختنہ کرانے والے تو وہ تھے، بنی اسرائیل تھے، لیکن باقی لوگ چونکہ یہ سنت ظاہر بات ہے کہ ان کی تو نہیں تھی، تو وہ نامختون کا لفظ استعمال کیا کہ اس کو میں ختم کروں گا، اور گوپیے میں پتھر رکھ کر اسے گھما کر جو مارا ہے
تو وہ اس کی آنکھ کا جو اس کی زرہ کے اندر جو آنکھ کا سوراخ تھا دیکھنے کے لیے، اسی میں سے ہو کر پتھر گزرا ہے اس کے دماغ کے اندر، اور وہ مر گیا، اور اس پر پھر فوج بھاگ گئی۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا، یہ باقاعدہ جنگ کی نوبت تو آئی نہیں تھی۔ تو یہ میں نے سارا پس منظر آپ کو اس لیے بتایا کہ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اور حضرت طالوت علیہ السلام سے ان کی تاریخ کا ایک دور شروع ہوا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عہد ذری، اور اس میں یہ ہے کہ 16 سال کی حکومت جو ہے وہ حضرت طالوت کی، اور 40 برس کی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ بھی یہ ہے، جس قوم کی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کی تھی اور سربراہی عطا کی تھی، ہمیشہ اس سے نالا رہے ہیں، ان کے کردار سے، ان کی اخلاق سے، ان کے دینی معاملات سے سخت تنقیدیں۔ چنانچہ زبور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، جو ان کے مضامیر ہیں، مضمومات ہیں، ان کے اندر سے بہت سخت شدید تنقیدیں جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے لیے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وہ کوئی اخلاقی معیار اتنا اونچا نہیں تھا، بلکہ وہاں پر وہ پستیاں موجود نہیں، اس کے باوجود، اس ساری تاریخ کے گزرنے کے باوجود کہ ان کے اوپر تنقیدیں شدید ترین حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی کیا۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ گویا کہ ان کے ہاں ان کی جو تاریخی اعتبار سے ان کی عظمت کا دور ہے وہ حضرت داؤد سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری نبی ہیں۔ تو ان دونوں کا نام لے لیا ہے، ورنہ یہ کہ اکثر اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا مطالعہ کریں، قدیم جو ہے کتاب مقدس کا جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ قدیم، تو ہر نبی نے بڑے سخت الفاظ میں تنقیدیں کی، ان کو لعنت اور ملامت کی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ لعنت کیوں کی گئی؟ دو الفاظ آئے، اس لیے کہ انہوں نے عصیان کی روش اختیار کی۔ عصیان کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے گا، اللہ کے احکام کو توڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی جو شریعت ہے اس کی خلاف ورزی کرنا۔ وکانوا یعتدون، اور زیادتی کرتے تھے۔ یہ ہے گویا کہ انسانوں کے مابین ایک دوسرے کے اوپر دست درازی کرنا، ایک دوسرے کے حق تلفی کرنا، ایک دوسروں پر زیادتی کرنا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منکر سے کہ جس پر وہ عمل کرتے تھے۔ اب یہ بھی ایک بہت گہری بات ہے، ایک قوم کے اندر جب اخلاقی پستی جو ہے ایک خاص حد سے آگے پہنچ جائے تو اس کے بعد کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں۔ میں اگر اسے اس کی برائی پر ٹوکوں گا یہ مجھے پکڑ لے گا، لہذا خاموش رہو۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کے مابین ایسا نہیں تھا کہ گناہ نہیں تھا، گناہ تھا، منکر تھا، برائی ہوتی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ اور نہ روکنا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ میں کس منہ سے روکوں، میرا اپنا حال کیا ہے، میں اگر اس پر اعتراض کروں گا تو یہ اس سے بڑا اعتراض مجھ پر چڑھ دے گا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً بہت برا تھا وہ طرز عمل، وہ فعل جو وہ کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اب یہ حال ہے اس وقت کے بنی اسرائیل کا یا اہل کتاب کا، یہودیوں کا خاص طور پر جو حضور کے زمانے میں موجود تھے۔ تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ وہ دوستی اختیار کرتے کافروں کی، اور یہاں اس سے مراد ہے مشرکین، یعنی مکے کے یہودی جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے ساتھ دوستی کرتے تھے، ان کے سامنے نامہ و پیام ان کا چلتا رہتا تھا، ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے، دعوت بھی دیتے تھے کہ آؤ حملہ کرو، ہم یہاں سے اندر سے بغاوت کریں گے، تم ذرا باہر سے آ کے حملہ کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اس دعوت کا جو ہے خاتمہ کر دیا جائے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت ہی برا تھا جو ان کی جانوں نے، ان کے نفسوں نے ان کے واسطے آگے بھیجا ہے۔ یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں، آگے سامان بھیج رہے ہیں، ہمارے گناہ جا کر کہیں جمع ہو رہے ہیں، اور ان کی سزا جو ہے ہمیں بھگتنی پڑے گی، ان کی جواب دہی ہمیں کرنی پڑے گی۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، ان کے نفوس نے، ان کی جانوں نے، یعنی انہوں نے جو چیز بھی ان کے لیے، اپنے لیے آگے بھیجی ہے وہ بہت ہی بری ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اقرأ وخيا